हर औरत बुरी नहीं होती, फिर क्यों एक औरत दूसरी औरत की तकलीफ बन जाती है? क्यों एक माँ अपने बेटे की शादी के बाद इमोशनली इनसिक्योर महसूस करती है? और क्यों बाज बहुएं हर बात में रिजेक्शन महसूस करती हैं? असल मसला सिर्फ एटीट्यूड का नहीं होता, असल मसला अक्सर आइडेंटिटी क्राइसिस का होता है। जब इंसान अपना पूरा वजूद सिर्फ एक रिलेशनशिप, एक रोल या एक इंसान के साथ जोड़ लेता है, तो फिर तब्दीली उसे इमोशनली हिला देती है। आज हम सास बहू के रिश्ते की वो नफ्सियाती हकीकत समझेंगे जिसके बारे में हमारे माशरे में बहुत कम बात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उल्फत मनीर, फाउंडर ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इंस्टीट्यूट, सर्टिफाइड लाइफ कोच और ग्रूमिंग मेंटोर। आज हम सास और बहू के रिश्ते पर बात करेंगे कि कैसे ये रिश्ता एक जहरीला रिश्ता बन जाता है। कभी आपने सोचा कि एक रिश्ता जो मोहब्बत, एहतराम और खानदान को जोड़ने के लिए बनता है, वही रिश्ता अक्सर ज़हनी सुकून, आंसुओं और खामोश जंग में क्यों बदल जाता है? क्यों एक बहू खुद को हर वक्त जज होता महसूस करती है? क्यों एक सास को लगता है कि इसकी अहमियत कम हो रही है? मसला सिर्फ रवैये का नहीं होता, अंदर के खौफ का भी होता है। अक्सर हम समझती हैं कि सास बुरी है या बहू बदतमीज है, लेकिन हकीकत में बहुत दफा मसला रवैयों से पहले इंसान के अंदर के खौफ से शुरू हो रहा होता है। फीमेल्स के अंदर के खौफ से शुरू हो रहा होता है, क्योंकि हमने आइडेंटिटी को ना तो समझा, ना अपनी आइडेंटिटी पे काम किया, ना इसके लवाजमात को महसूस किया। तो सास के अंदर का खौफ यह है कि अब मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, मेरे फैसलों की अहमियत खत्म हो रही है, घर पर मेरा कंट्रोल कम हो रहा है, नई लड़की आकर मेरी जगह ले लेगी। ये खौफ अक्सर गुस्से, तनकीद या सख्ती की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और इसके बरक्स बहू के अंदर का खौफ क्या है कि मुझे कबूल किया जाएगा या नहीं, अगर मुझसे गलती हुई तो हर वक्त मुझे क्यों जज किया जाता है, मैं अपनी असली शख्सियत कब जी सकूंगी। इस तरह के खौफ रिश्ते को टॉक्सिक बनाते जाते हैं और फिर खामोशी, ओवर थिंकिंग और फासले पैदा होने लगते हैं। सबसे खतरनाक चीज जो हमारे घरों में हमारे रिश्तों को टॉक्सिक कर रही होती है, वो है कंपैरिजन। छोटी छोटी बातों से लेके बहुत बड़ी बड़ी बातों तक कंपैरिजन इतना आम है। हमारी बड़ी बहू तो ऐसी नहीं थी, मेरी अम्मी ऐसा करती थी, तुम्हें घर संभालना नहीं आता। आजकल की लड़कियां भी ना, ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये इंसान की सेल्फ वर्थ को भी जख्मी करते हैं। जब किसी इंसान को बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि तुम काफी नहीं हो, और बार बार उसको एहसास कमतरी या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ना रखा जाए, उसकी बाउंड्रीज खराब की जाए, तो ऐसी पर्सन जिसको बार बार ऐसे जुमले को सुनने को मिल रहे हैं, बाज़-औक़ात बहू भी हो सकती है और बाज़-औक़ात बहुएं भी सासों को कह रही होती हैं डिफरेंट वे में, इमोशनली टॉर्चर कर रही होती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में फीमेल्स इमोशनली स्टक होना स्टार्ट हो जाती हैं। और बाज़-औक़ात तो फिर दोनों ही बराबर का मुकाबला चल रहा होता है और दोनों ही फिर इमोशनली स्टक हुई होती हैं, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट तो है ही नहीं, आइडेंटिटी तो मौजूद ही नहीं थी, हर चीज को तो हमने पर्सनल ले लिया। और ऐसी सिचुएशन में सबसे बेसिक शौहर का किरदार बाज़ औक़ात ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा होता है कि वो या तो माँ की साइड ले रहा होता है या फिर बीवी की, क्योंकि वो भी इमोशनल बैलेंस नहीं कर पा रहा होता।
جب ایسی غلطی کر رہا ہوتا ہے ایک شوہر کہ وہ یا ماں کی سائڈ لے رہا ہے یا بیوی کو اگنور کر رہا ہے یا بیوی کو کی سائڈ لے رہا ہے اور ماں کو اگنور کر رہا ہے، ایسی صورتوں میں عورت، جس بھی عورت کی سائڈ شوہر نہیں لے رہا ہوتا، وہ ایموشنلی انسیف فیل کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اب ایک میچور شوہر کیا کر سکتا ہے اپنے گھر میں، اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم حل کی طرف بھی جائیں۔ ایک میچور شوہر کیا کرتا ہے؟ دونوں کی عزت مینٹین کرنا جانتا ہے۔ ایک میچور شخص، ایک میچور شوہر باؤنڈری سیٹ کرتا ہے، کمیونیکیشن آتی ہے انصاف کے ساتھ کرنے تو کرتا ہے، نہیں بھی آتی تو سیکھ سکتا ہے، کیونکہ گھر صرف کنٹرول سے نہیں، ایموشنل سیفٹی سے چلتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کیسے ایموشنل ٹراما بن جاتی ہیں۔ بعض اوقات مسئلہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، جی کھانے میں نمک بہت کم تھا، یہ کھانے میں نمک زیادہ ہے، اور آپ دیر سے کیوں اٹھی ہو، کپڑوں کا انداز آپ کا ٹھیک نہیں ہے، کپڑوں کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے، کلر ٹھیک نہیں ہے، مہمانوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کہنے کو یہ بہت چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن جب یہی چیزیں بار بار دہرائی جائیں، جب ایسا کرٹیسزم بار بار دہرایا جائے تو انسان ایموشنلی تھک جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب بہو کے ساتھ ایسی سچویشن تھی تو بہو خاموش ہو جاتی ہے، اور اگر ساس کے ساتھ کوئی سچویشن ہے تو ہو سکتا ہے کہ ساس سخت ہو جائے، اور جب بار بار گھر کے حالات اسی طرف جائیں کہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ کس سائڈ کی کیا بات کرے، تو شوہر اوائڈ کرنا سٹارٹ کر دے، گھر میں صرف ٹینشن رہ جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے ساری سچویشن کا؟ حل میں سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں نہ صرف رسپیکٹ کرنی آنی چاہیے بلکہ رسپیکٹ لینی بھی آنی چاہیے، ہمیں خود کا خیال رکھنا بھی آنا چاہیے، خود کی سیلف رسپیکٹ کا خیال کرنا بھی آنا چاہیے، اور بہت کلیئرلی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سیلف رسپیکٹ کیا ہے اور ایگو کیا ہے۔ اور جب ہم خود کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھ رہے ہیں تو ہمیں دوسروں کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا بھی آنا چاہیے۔ رشتے مضبوط کرنے کے لیے رسپیکٹ سب سے اہم ہے، رسپیکٹ ہی احساس دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محفوظ ہیں۔ پلس ہمیں کمیونیکیشن سیکھنی پڑے گی، خاموشی کبھی بھی میچورٹی نہیں ہے، ہمیں اپنی بات عزت سے، مناسب الفاظ کے ساتھ، مناسب ٹون کے ساتھ، صحیح وقت پر کرنا ضروری بھی ہے اور سیکھنی بھی ضروری ہے۔ اگر کمیونیکیشن گیپ آیا کسی بھی رشتے میں تو اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پلس ہم جو بھی ہیں، ساس ہیں، بہو ہیں، ہمیں ایکسپیکٹیشنز ریئلسٹک بنانی ہے، نہ ساس پرفیکٹ ہے نہ بہو پرفیکٹ ہے، ہر انسان اپنے ماحول، اپ برنگنگ اور ایموشنل ایکسپیرینسز کے ساتھ آتا ہے۔ کبھی کبھی تعریف کا صرف ایک جملہ بھی بہت کافی ہوتا ہے اور وہ آپ کو ہیل کر دیتا ہے، لائک آپ نے بہت محنت کی ہے یا آپ اچھا کر رہی ہو، اس طرح کے جملے بھی آپ کو ہیل کر سکتے ہیں، یا آپ دوسرے کو اپنے الفاظ کا ذریعے ہیل کر سکتے ہو۔ اور جس کسی کو میری باتیں کتابی باتیں لگ رہی ہیں اور جس کسی کو پھر میری باتیں کمپیریزن دے رہی ہیں کہ بھائی یہ باتیں بس ہم تو کر لیں گے لیکن سامنے والا نہیں کرے گا، آ جاؤ سیلف ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کا 1 ایئر پرسنل ڈیولپمنٹ کورس جوائن کرو تاکہ آپ سیکھ سکو کہ زندگی کے حالات جو بھی ہوں، اگر دنیا نہیں بدلے گی آپ کے اکارڈنگلی، حالات نہیں بدلیں گے آپ کے اکارڈنگلی، آپ نے خود بدلنا ہے، آپ نے خود سمجھنا ہے، آپ نے خود ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ہے، آپ نے خود اپنی آئیڈینٹی پہ کام کرنا ہے، آپ نے خود اپنی ایموشنل گرومنگ دیکھنی ہے، تو چیزوں کو آپ کر پاؤ گے۔ اچھا جی، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟
ایک تو یہ ہے کہ اپنی لائف سٹائل میں تعریف ایڈ کریں کہ اگر واقعی میں کسی نے کچھ کیا ہے تو تعریف کا حقدار ہے، تو اس کو ایک جملہ بھی آپ کا ہیل کر سکتا ہے۔ اور نیکسٹ اسٹیپ تھا جی باؤنڈریز۔ باؤنڈریز کو ہم نے بے ادبی نہیں سمجھنا۔ ہیلدی باؤنڈریز رشتے توڑتی نہیں ہیں بلکہ رشتوں کو محفوظ بناتی ہیں۔ کبھی کبھی ساس صرف ایک خوف زدہ ماں ہوتی ہے اور بہو صرف ایک ایکسپٹنس چاہنے والی لڑکی ہوتی ہے، اور ود دا ٹائم جب یہ نہیں ہو پاتا تو پھر صرف درد ہوتا ہے، رشتے ٹاکسک ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کا درد دیکھنے کے بجائے صرف رویے دیکھتی ہیں، اور یہی بس ٹاکسک رشتہ نہ صرف بننا سٹارٹ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات تو بلکہ اکثر اوقات تو اب ہماری سوسائٹی میں رشتے ختم ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو 1 سال کا کمٹمنٹ بہت زیادہ نہیں ہے، زندگی آئیڈیا نہیں ہے کتنی لمبی چلے۔ ابھی واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ہماری ویب سائٹ لانچ ڈسکاؤنٹ آفر سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔